2020 سے 2025 تک کا سفر بہت عجیب رہا۔ میں نے یہ دن ایسے گزارے جن کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ یہ سفر محض سالوں کا نہیں، یہ ایک درد بھرا باب ہے۔ زندگی کے باب میں یہ سفر ہمیں تھکا گیا، مگر ہمیں سمجھا گیا کہ تنہائی بھی کبھی کبھی سب سے سچی ساتھی ہوتی ہے۔ اب جب ہم پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ وقت نے سب کچھ بدل دیا، مگر وہ ایک احساس باقی ہے کہ ہم نے ان سالوں میں خود کو کھو کر خود کو پایا ہے۔ 2020 سے 2025 یہ صرف 5 سال نہیں تھے، یہ ایک ایسا سفر تھا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ کچھ خواب ٹوٹے، کچھ رشتے چھوٹے، اور کہیں نہ کہیں ہم خود بھی بکھر گئے، مگر انہی لمحوں میں رب نے ہمیں صبر سکھایا اور دکھ کے درمیان سکون کا مفہوم سمجھایا۔ یہ سفر آسان نہیں تھا، مگر ہر قدم پر ایک نیا سبق، ایک نیا احساس صاف تھا۔ وقت کبھی یکساں نہیں رہتا، یہ چلتا رہتا ہے، مگر اپنے چلنے کے ساتھ انسان کے اندر بہت کچھ بدل کر رکھ دیتا ہے۔ 2025 کے یہ دن بھی شاید ایسے ہی تھے، کچھ عجیب، کچھ بھاری، اور کچھ ایسے جن کے جواب میرے پاس نہیں تھے۔ دل مانتا ہی نہیں تھا کہ زندگی اتنی جلدی اتنا بدل سکتی ہے۔ میں اکثر رات کے سناٹے میں جاگ کر خود سے سوال کرتی تھی، وہ کون سا موڑ تھا جہاں میں نے خود کو کھو دیا، یا شاید وہ کون سا قدم تھا جس نے مجھے آج اس مقام تک پہنچا دیا۔ مگر ان سوالوں کا جواب بھی وقت کی طرح خاموش تھا۔ زندگی کے سفر میں کچھ موڑ ایسے آتے ہیں جو انسان کو اندر سے توڑ کر رکھ دیتے ہیں، مگر انہی موڑوں پر کبھی کبھی نئی روشنی بھی جنم لیتی ہے۔ میں بھی اسی روشنی کی تلاش میں تھی، ایک ایسی امید جسے تھام کر میں آگے بڑھ سکوں۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ میں نے محسوس کیا کہ انسان خواہ کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو، کبھی کبھی وہ خود کے سامنے بھی کمزور پڑ جاتا ہے، مگر شاید کمزوری کا یہ لمحہ بھی ضروری ہوتا ہے، کیونکہ یہی لمحہ انسان کو نیا بننے کا ہنر سکھاتا ہے۔ 2025 میرے لیے ایک امتحان بن چکا تھا، ایسا امتحان جس میں نہ کوئی استاد تھا، نہ کوئی سلیبس، نہ کوئی تعین شدہ وقت۔ ہر دن ایک نیا سوال لیے سامنے آتا اور میں جواب ڈھونڈتی رہتی۔ مجھے یاد ہے ایک دن میں نے خود کو آئینے میں دیکھا، چہرہ وہی تھا، مگر آنکھوں میں عجیب سا بوجھ تھا، جیسے بہت کچھ کہہ کر بھی سنا نہ گیا ہو، جیسے اندر کی دنیا چیخ رہی ہو، مگر باہر سب کچھ خاموش کھڑا ہو۔ وہ دن بھی عجیب تھا جب میں نے پہلی بار خود سے یہ کہا کہ شاید اب مجھے بدل جانا چاہیے، شاید اب میں اپنے دل کے زخموں پر پردہ ڈال کر آگے بڑھنے کی ہمت کر سکتی ہوں، مگر پھر دل اندر سے آواز دیتا، نہیں، ابھی وقت نہیں، ابھی بہت کچھ ہے جو سمجھنا باقی ہے۔ زندگی کسی کتاب کی طرح تو نہیں ہوتی کہ ایک صفحہ پلٹو اور سارے جواب مل جائیں۔ یہ تو بکھری ہوئی سطروں کی طرح ہے، جنہیں سمجھنے کے لیے کبھی کبھی پورا وجود جھونکنا پڑتا ہے۔ میری آنکھوں نے کئی خواب دیکھے تھے، کچھ ٹوٹ گئے، کچھ ادھورے رہ گئے، اور کچھ ایسے جو وقت کے ساتھ مٹی کی تہ میں دب گئے، مگر پھر بھی دل کے کسی کونے میں ایک چھوٹی سی جگہ تھی جہاں امید کا دیا آج بھی جل رہا تھا۔ میں نے خود کو یقین دلایا کہ اگر میں نے چلنا چھوڑ دیا تو یہ دیا بھی بجھ جائے گا، اور میں ایسا کبھی نہیں چاہتی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ میں نے محسوس کیا کہ حقیقت بہت سخت ہوتی ہے، مگر انسان اگر چاہے تو اس سختی کو اپنے حق میں بدل سکتا ہے۔ میں نے بھی ٹان لیا کہ اب میں حقیقت سے بھاگوں گی نہیں، میں اسے سمجھوں گی، اسے قبول کروں گی اور اسے اپنی طاقت بناؤں گی۔ دن کے ہنگاموں میں لوگ نہیں جانتے کہ انسان اندر سے کیسی جنگ لڑ رہا ہے، مگر وہ جنگ ہی ہے جو انسان کو مضبوط بناتی ہے، خاموش مگر کامیاب۔ ان دنوں میں نے ایک عجیب بات محسوس کی، جب انسان ٹوٹتا ہے نا تو صرف روتا نہیں، خاموش بھی ہو جاتا ہے، اور میری ایک خاموشی اب میری پہچان بنتی جا رہی تھی۔ میں ہر روز خود سے وعدہ کرتی کہ آج کا دن اچھا ہوگا، مگر جیسے ہی شام ڈھلتی دل کے اندر وہی پرانے سوال جاگ اٹھتے، زندگی کب آسان ہوتی ہے، اور کیوں انسان کو ہمیشہ سب کچھ اکیلے ہی سہنا پڑتا ہے۔
زندگی نے مجھے بہت کچھ سکھایا ہے۔ لوگ بدل جاتے ہیں، وقت بدل جاتا ہے، مگر جو چیز ہمیشہ ساتھ رہتی ہے وہ ہے انسان کے دل کی سچائی۔ میں نے اب ٹھان لیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں اپنی سچائی کو کبھی نظر انداز نہیں کروں گی، نہ اپنے جذبات کو کسی کے قدموں تلے رکھوں گی، نہ اپنی خاموشی کو کمزوری سمجھنے دوں گی۔ اب میں ہر صبح ایک نئے عزم کے ساتھ جاگتی ہوں، نہ ماضی کا بوجھ، نہ آنے والے وقت کا خوف، صرف یہ احساس کہ میں بہتر بن رہی ہوں، مضبوط بن رہی ہوں۔ 2025 نے مجھے توڑ کر ضرور رکھ دیا تھا، مگر اسی نے مجھے دوبارہ جوڑنے کا ہنر بھی سکھا دیا، اور آج میں جانتی ہوں میں جو ہوں وہ پہلے سے بہتر ہوں۔ زندگی کبھی سیدھی لکیر میں سفر نہیں کرتی، کبھی بلندی، کبھی پستی، کہیں ایسی کھائیاں جن میں گر کر انسان خود کو بھول جاتا ہے۔ میری زندگی کی جدوجہد بھی ایسی ہی تھی، خاموش مگر بہت گہری۔ کبھی ایسا لگتا جیسے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اور کبھی ایک لمحہ ایسا آتا کہ سانس لینا بھی بھاری محسوس ہوتا۔ اصل جنگ باہر والوں سے نہیں ہوتی، اصل جنگ تو انسان خود سے لڑتا ہے۔ میں بھی روز اپنے اندر لڑتی تھی، خوف سے، یادوں سے، ٹوٹے خوابوں سے، اور اس خاموشی سے جو میری زبان سے زیادہ بولتی تھی۔ کتنی مرتبہ دل نے کہا ہمت چھوڑ دو، بہت تھک گئی ہو، مگر دماغ نے جواب دیا نہیں، ابھی راستہ ختم نہیں ہوا۔ اسی اندرونی کشمکش نے مجھے ہر روز تھوڑا تھوڑا مزید مضبوط کیا۔ عجیب بات ہے نا، دنیا لوگوں سے بھری ہوتی ہے، پھر بھی انسان کبھی کبھی تنہا رہ جاتا ہے۔ میں بھی بھیڑ میں رہ کر تنہا ہو چکی تھی۔ کچھ ٹوٹ پھوٹ ایسی ہوتی ہے جو انسان کو اندر سے بکھیر دیتی ہے، مگر کچھ ٹوٹ پھوٹ ایسی بھی ہوتی ہے جو انسان کو نئے رخ دیتی ہے۔ میں بھی ٹوٹی ضرور تھی، مگر اسی ٹوٹنے نے مجھے نیا بنایا، زیادہ باشعور، زیادہ مضبوط، زیادہ حقیقت پسند۔ اب میں نے سیکھ لیا تھا کہ جو لوگ چھوڑ جاتے ہیں وہ قسمت کا فلٹر ہوتے ہیں، جو رہ جاتے ہیں وہ اللہ کی رحمت۔ آج جب میں پیچھے دیکھتی ہوں تو سمجھ آتا ہے کہ وہ ساری جدوجہد بے فائدہ نہیں تھی۔ ہر مشکل نے میرا قدم سنبھالا، ہر آزمائش نے میرا دل مضبوط کیا، ہر دکھ نے مجھے صبر سکھایا، اور یہی صبر اب میری سب سے بڑی طاقت تھا۔ زندگی نے مجھے توڑ کر چھوڑا نہیں، بلکہ توڑ کر بہتر بنا دیا۔ آج میں نئے سفر پر ہوں، وہ سفر جس میں مایوسیاں کم اور امیدیں زیادہ ہیں۔ ہم نے سیکھا کہ دل ٹوٹنے سے انسان کمزور نہیں ہوتا، بس حقیقت شفاف ہو جاتی ہے۔ اب ہم پہلے والے نہیں رہے، ہم بدل چکے ہیں، ہم مضبوط ہو چکے ہیں۔ ہم نے دکھوں کو اپنے اندر جگہ دینا چھوڑ دیا ہے، اب ہم دکھوں کو باہر نکالنا بھی سیکھ گئے ہیں، اور یہی اصل آزادی ہے۔ زندگی ہمیں بار بار آزماتی ہے تاکہ ہم سمجھ جائیں کہ ہر نقصان دراصل کوئی نہ کوئی تحفہ اپنے اندر چھپا کر لاتا ہے۔ کچھ رشتے ٹوٹ کر ہمیں مضبوط بناتے ہیں، کچھ جدائیاں ہمیں اپنے آپ کے قریب کر دیتی ہیں۔ اب ہم جانتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو ہم نے کھوئی وہ ہمارے لیے نہیں تھی، اور ہر وہ چیز جو باقی رہ گئی وہی اصل تھی، وہی سچ تھی۔ ہم نے اب یہ بھی جان لیا کہ خاموش لوگ کمزور نہیں ہوتے، وہ صرف اتنے تھک چکے ہوتے ہیں کہ لفظوں کی کوشش بھی ان کے لیے بھاری ہو جاتی ہے۔ اور پھر یہ بھی سچ ہے کہ خاموشی کبھی جھوٹ نہیں بولتی، خاموشی اصل احساس دکھاتی ہے، بغیر کسی لفظ، بغیر کسی آواز کے۔ اب جب میں ماضی کے دنوں کو دیکھتی ہوں تو احساس ہوتا ہے کہ وہ درد، وہ بے بسی، وہ تھکن سب بے معنی نہیں تھی۔ انہی لمحوں نے مجھے مضبوط بنایا۔ زندگی کے ہر موڑ نے، ہر شکست نے مجھے کچھ نہ کچھ سکھایا، اور آج میں اس سب کے لیے شکر گزار ہوں۔ آخر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب میں وہ نہیں رہوں گی جو کبھی ٹوٹ کر بھی خاموش رہتی تھی۔ نہیں، اب میں اپنی کہانی خود لکھوں گی۔